جی تھینک یو سو مچ. مطلب ان شارٹ کہ یہ کلمے کے لیے اللہ کے لیے یہ اور ایکسپینشن نہیں ان کو بھائی اگر یہ ان کو کلمے کا پرواہ ہوتا نا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ میں وصیت لکھوں گا تو انہوں نے نہ کہتا کہ یہ ہذیان کہہ رہا ہے، یہ نہ کہتا. اچھا میں نے ایک اور کوشچن ہے کہ جیسے سنی یا شیعہ کے دو الگ ڈفرینٹ اذان ہیں، اس کا اگر آپ شارٹ سا بتا دیں. جیسے شیعہ کی اذان دیکھیں الگ جماعت ہے عمریہ کے خلاف کے پاس اذان کے مسئلے پر ایک حدیث بھی نہیں ہے. اللہ کے اذان ایک ایسی چیز ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس تو بہت ساری احادیث ہونی چاہیے. اتنے صحابہ تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں روزانہ اذانیں دیا جا رہا ہے نا، اذان پہ اذان دیا جا رہا ہے. یہ تو ان کے پاس سینکڑوں احادیث ہونی چاہیے، سب صحابہ نقل کریں اذان یہ اذان یہ اذان یہ. ان کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے اذان کے الفاظ پر. جو بھی احادیث ہیں اذان کے الفاظ پہ وہ آج کے اذان سے مختلف ہے. کوئی کہتا ہے کہ 2 دفعہ اللہ اکبر کہہ دو، کوئی کہتا ہے کہ 4 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دو. اس طرح تو ان کے پاس حدیث نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین جو ہے اپنے اہل بیت علیہ السلام سے لے لو. ہمارے پاس احادیث موجود ہیں کہ اذان کے الفاظ کیا ہیں. جی میرے ایک اور کوشچن ہے کہ جو آئے روز ہم سنتے آ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب فلاں جس بھی مسلک ہو یا کسی بھی فرقے سے کوئی ہو اور ان کے فتوے چل رہے ہوتے ہیں کہ فلانا فتویٰ آ گیا، یہ فتویٰ آ گیا، یہ فتویٰ آ گیا، یہ فتویٰ آ گیا. میرا کوشچن یہ ہے کہ ان کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے؟ مطلب قرآن یا حدیث کی روشنی میں؟ جی یہ جو واجب الطاعہ ہیں جن کے آپ نے اتباع کرنی ہے وہ قرآن ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور 12 معصومین علیہ السلام، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ان کے اتھارٹی ہے. باقی یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا فتویٰ لوگوں کے لیے حجت ہے، یہ سوائے شرک کے کچھ بھی نہیں. ان اتھارٹی یعنی اس طرح کا اتھارٹی وہی ابو بکر کی اتھارٹی ہے نا، جس کو اللہ نے امام نہیں بنایا، وہ اپنے آپ کو امام بنایا. تو یہی تو کفر ہے نا کہ یہ ہم نے شیعوں کو بتایا ہے، اپنے بھائیوں کو بتایا کہ یہ حجت نہیں رکھتی، اور یہ جو لوگ اس طرح اپنے فتوے کو حجت سمجھتے ہیں یہ در حقیقت خود دین سے خارج ہے. جی اچھا نماز جمعہ کے بارے میں اگر آپ مجھے تو آپ بتا دیں. نماز وہ ایک جمعہ ہمارا مناظرہ ہوا تھا، وہ دیکھ لینا بھائی، مناظرہ ہوا تھا دیکھ لینا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا وہ میں دیکھ لیتا ہوں. اچھا مجھے نماز وتر اور دعائے قنوت کا تھوڑا سا بتا دیں. نماز وتر 1 رکعت کیا ہے نا، تہجد کے بعد، تہجد کے بعد پڑھی جاتی ہے. تہجد 8 عشاء میں رکعت کی 2 نہیں ہوگی، وہ اتیرا ہے، عشاء میں 7 نہیں. وہ اتیرا ہے، اچھا اس کو سر ہم اور لوگ اتیرا بولتے ہیں. وہ سر اتیرا ہے، ایک وتر ہے ایک اتیرا ہے. اوکے سر ایک جو بہت ہی بڑا پرابلم آ رہا ہے کہ لائک مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو کہ شیعزم پڑھنا چاہ رہے ہیں یا ان کے جو عقائد ہیں یا جو تعلیمات ہیں وغیرہ یہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کو اوتھینٹک کچھ کہیں سے نہیں مل رہا ہوتا ایزیلی. ان کو بہت تحقیق کرنی پڑتی ہے یا جو ہے اویلیبل ہے. اگر آپ کوئی ایک بک ریکمینڈ کر دیں کہ جس سے ایٹ لیسٹ تھوڑی سی بیسکس ایزی ہو جائے تو وہ کون سی بک ہوگی؟ عقائد میں دیکھیں علامہ مجلسی کی کتاب حق الیقین بہترین کتاب ہے. ان کی کتاب ہے اخلاق میں، مواعظ میں عین الحیات بہترین کتاب ہے. ان کی کتاب ہے سنن میں، آداب میں حلیۃ المتقین بہترین کتاب. یہ 3 کتابیں. جی اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، حلال و حرام میں فروع کافی سے بہتر آپ کو دنیا میں کوئی کتاب نہیں ملے گی. جی سر آپ کے پلیٹ فارم سے میرے ایک کویسچن ہے، میں ریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ بلیورز جو ہے کہ جو کہ وہ جو حق 4 یا 4 خلیفہ کا کانسیپٹ یا بلیو رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو میرا ایک کویسچن ان سے یہ ہے کہ آپ کے پلیٹ فارم سے کہ جب روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سلام کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو سلام کریں، ان کو سلام کریں، تو اگر آپ 4 کو ایکولی سمجھتے ہیں تو پھر یہ جو مولا علی ہیں ان کے روزے پہ یا عثمان ان کے روزے پہ جا کے سلام کیوں نہیں کرتے؟ پھر یہاں بھی تھوڑا سا ڈفرینس آ رہا ہے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لوگوں نے آپ کا سوال سے سن لیا. اوکے بہت تھینک یو مہربانی. سو مچ سر، تھینک یو، اللہ حافظ. تھینک یو. اور بھائی کہاں گئے چانڈیو صاحب نہیں آئے؟ اوئے نہیں سنا ٹوپی میں کہاں گئی ان کی؟ ٹوپی ان کی چوری ہو گئی میرے خیال میں، عدالت میں ان کی ٹوپی کسی نے اٹھا دی. جی سونامی صاحب کا جناح کیب جو تھا وہ چوری ہو گئی ہے بھائی. کھلی رہتی تھی. ہاں وہی قراقلی نا. بھی نہیں کرتے. ہاں جی سونامی صاحب، وہ کیا حال چال ہے سونامی بھائی؟
مجھے آپ کا چہرہ شو نہیں ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں. ہو جائے گا بھائی. ابھی آ آپ رہا تو ادھر چینل پہ بات کریں. جی جی اوکے ہو گیا. ہے؟ تو پہلے تو السلام علیکم دونوں وعلیکم ساتھیوں کے لیے. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماڈریٹر صاحب کیسے ہیں؟ وہ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ تخیہ برابر ہے. الحمد للہ سر ٹھیک ٹھاک. الحمد للہ. ہاں. اور شیخ صاحب کس طرح ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. آپ سنا، آپ کیسا ہیں؟ ٹوپی بس کہاں گئی آپ کی الحمدللہ. بھائی؟ میں نے سنا وہ میں دوستوں کے ساتھ آیا ہوں گیدرنگ پہ، تو وہ ٹوپی رہ چکی ہے نا روم میں، اچھا چلیں وہ اس لیے. ہاں ہاں صحیح. بالکل دوستوں بالکل. کے لیے، دوستوں کے ساتھ کوئی غلط جگہ تو نہیں گئے نا؟ ٹوپی نہیں لائے، مولوی والا ٹوپی نہیں 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 لے نہیں نہیں، توبہ توبہ توبہ، نہیں نہیں یہ کام نہیں کرتے. ویکینڈ پہ ویسے پاکستانی گئے. ایشیا میں نا داڑھی دار جو ہے نا وہ کچھ غلط نہیں کر سکتے، ورنہ لوگ فوراً اپوائنٹ کرتے. یہ لکھ بولا، یہ نہیں بولا، یہ منہ نہ کھلواتا ہوں. نہیں وہ اگر کرتے ہیں نا تو خفیہ کرتے ہیں نا، کھلے عام نہیں کر سکتے. خفیہ. میں یہ عرض وہ کرنا چاہتا مفتی قوی کو آپ نے نہیں دیکھا؟ مفتی قوی صاحب، ہوں. نہیں وہ ہم مفتی خود عبد بھی اس طرح القوی. مذمت کرتے ہیں. صحیح 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 صحیح. تو جی یہ بری بات ہے بہت زیادہ. جی ہاں. تو اب پچھلی دفعہ ہماری بات تو ہوئی تھی، لیکن وہ بات مکمل نہ ہو سکی، لیکن وہ بات ٹاپک میں نے چھوڑ دی ہے پھر، کیونکہ ہم نے باغ فدق پہ یا میراث پہ بات کی تھی کہ انبیاء کی وراثت ہوتی یا نہیں ہوتی ہے. وہ صحیح. بات تو تقریباً کنکلوڈ ہو گئی، کیونکہ وہ تو آپ شیعوں اب کی بات آپ نے مان میں لیا نا، شیعوں کی بات آپ نے مان لیا. جی جی ختم. وہ کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. جی ہاں. باغ میں تھوڑا موقف وہ مختلف ہے، لیکن وہ اب چھوڑ دیتے ہیں. اب اصل بات انشاءاللہ میں نیکسٹ جب ہماری آپ کی سیشن ہوگی نا، میں اس کو جوائن کروں گا، پھر آپ سے ڈیبیٹ کروں گا. لیکن جی. عموماً جو آپ اعتراضات کرتے ہیں سنیوں کے کتابوں سے نا، کہ عمر بن خطاب نے یہ عمل کیا، یا وہ جنگ سے بھاگے ہیں، یا یہ خلاف سنت عمل کیا، تو میں نے عموماً دیکھا ہے کہ اکثر علماء نے اسٹرانگ ریبٹل نہیں کیا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ اپنے جتنے بھی آپ کے اعتراضات ہیں نا اس کے جوابات دے دوں. چلیں جی، جتنے بھی بسم آپ اللہ. اعتراضات کرتے ہیں عموماً عمر بن خطاب پر آپ کرتے ہیں. صحیح. تو انشاءاللہ کیونکہ میں نے اکثر آپ کے سنے ہیں نا، تو عمر بن خطاب کے متعلق زیادہ ہے، تو میں اس کی ریبٹل چلیں کرنے ان کی کی کوشش کروں گا. خلافت کے ساتھ تصحیح کر دو بھائی. سب سے ہمارا اعتراض ہے کہ وہ خلیفہ کیوں بنا؟ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام علی علیہ السلام کو بنایا ہے تو اس کو خلیفہ بننا ہے، اس کی خلافت باطل ہے. تصحیح کر دو. چلو بسم اللہ. وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ نیکسٹ امامت. سیشن میں آپ خلافت کی چلے جی جی نیکسٹ آپ سیشن میں امامت کا جی آپ امامت کی کلیم کرتے، ہم خلافت کا اگر کہتے ہیں تو سب سے مشکل ٹاپک اگر ہے نا اسلام میں نا، تو وہ اس خلافت کا ہی ٹاپک ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہے. وہ مشکل نہیں، بہت اور میں واضح ہے. انشاءاللہ بہت واضح ہے بھائی. اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امام نہیں بنایا، یہ واضح ہے. خلیفہ نہیں بنایا، یعنی سیاست نے بنایا اس کو. نہیں اس پر انشاءاللہ اگر ہم بات کریں گے تو نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کریں گے. لیکن ہاں خلافت کی بات تو آپ کہہ دی، لیکن وہ مین بات وہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر عمر بن خطاب نے یوں کیا یا یوں کیا، اس کے اعمال خلافت والے نہیں ہیں، یا کچھ اس طرح فروعی مسائل ہے کہ آپ ان کے اعتراضات اٹھاتے ہیں، تو آپ تب جب اعتراض اٹھائیں گے ہم انشاءاللہ اس کی بھی ریبٹل جواب دیں گے. اوکے جناب، صحیح.